اور قرآن مقدس نے 5 مقامات پر پہلا حکم توحید کا دیا، اور توحید کے ساتھ پھر حقوق العباد کی بات چھیڑی ہے کہ جو بندوں کے حق ہیں، اور جتنے آدمی اور انسان ہیں سب سے زیادہ قریبی والدین ہیں، سب سے بڑے آدمی کے محسن والدین ہیں، سب سے بڑا احسان کرنے والے والدین ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب اپنا حق توحید بیان کیا، ساتھ والدین کا حق بھی بیان کر دیا، والدین کا حق بیان کیا، اور بڑے عجیب انداز میں بیان کیا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ہے سعیہا، آخرت کی محنت کا دوسرا نمبر، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسنوا بالوالدین احسانا، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں والدین یہ ظاہری حیات میں تیرے محسن ہیں، محتاط الاسباب سب سے زیادہ تیرے ساتھ احسان کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے وہ تیرے والدین ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آج مغرب زدہ طاغوتی معاشرہ ہے، آج والدین کی جتنی تذلیل ہوتی ہے اور اولاد کے ہاتھوں سے ہوتی ہے کسی معاشرے میں اتنی نہیں ہے۔ آج مسلمان اور مولوی حضرات کہلوانے والے بھی اس حکم سے بالکل بے خبر ہیں، حالانکہ قرآن کریم کو دیکھا جائے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہر حال میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، احسان والا سلوک کرنا ہے۔ احسان کا ایک معنی یہ ہے پورے اخلاص کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے، پورے اخلاص سے نیت کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے ہر معاملے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ یہ مطلق حکم ذکر کیا ہے۔ احساناً اور احساناً علماء جانتے ہیں یہ مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے، خوب تاکیدی حکم کیا۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، اور بالخصوص ویسے تو پوری زندگی والدین اگر ٹھیک ٹھاک ہوں، حالت صحت میں ہوں، جوانی میں ہوں، تب بھی ان کی خدمت دل کے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے والدین کا دل دکھ جائے، جس سے والدین کو دکھ پہنچے، والدین پریشان ہوں، ایسا کوئی کام نہیں کرنا پوری زندگی کے لیے۔ لیکن خصوصاً جب والدین کے بڑھاپے کا وقت آ جائے، والد کے بال سفید ہو گئے اور بوڑھا ہو گیا، والدہ بوڑھی ہو گئی، فرمایا یہ خصوصی تیرے احسان کے مستحق بن گئے، ساری زندگی احسان کر۔ تو اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائے ان میں سے کوئی تیرے پاس عندک، تیری حیاتی اور تیری زندگی میں تیرے پاس کس کو پہنچ جائے؟ الکبر، بڑھاپے کو پہنچ جائے، ایک ان کا یا دونوں ان کے، فلا تقل لہما اف، اللہ اکبر، ایک ہی جملہ کبھی سمجھ لو، لا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا، ہوں تک نہیں کہنا، کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا جس سے والدین کا دل ٹوٹ جائے، انہیں تکلیف پہنچے، انہیں دکھ پہنچے۔ لا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا۔ آج تو گالیاں نکالتے ہیں، آج تو والدین کو مارتے ہیں، آج والدین کو گالیاں نکالتے ہیں اور کہلواتے مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اف نہیں کہنی، ہوں تک نہیں کہنی۔ والدین بوڑھے ہو گئے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، تفتیش بھی بڑھ جاتی ہے، ایک ایک بات کے متعلق 10 بار پوچھتے ہیں، پھر بتاؤ
یہاں آدمی کا امتحان ہو جاتا ہے کہ توحید میں کتنا پکا ہے. توحید میں اگر پکا ہے اور ایمان میں پکا ہے تو اب والدین کی خدمت تیرے لیے امتحان آ گیا. اور امتحان بھی کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں میں دلوں کو بھی جانتا ہوں. خوشی خوشی رضا رضا کے ساتھ والدین کی خدمت کر، پوری خدمت کر، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر. اور کیسے کر کہ والد بوڑھا ہو گیا اور وہ ناراض ہے، غصے والے مزاج کا بن گیا، تبخیری مزاج بن گیا، یا والدین بوڑھے ہو گئے اور حافظہ کمزور ہو گیا، وہ بار بار تفتیش کرتے ہیں بیٹا کدھر گیا تھا، یہ کام کیا کیسے کیا، وہ کام کیسے کیا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، پھر فلاں مسئلہ کیسے تھا. ایک ایک بات دہرائیں گے. آدمی تنگ ہو جاتا ہے کہ یار یہ 20 دفعہ تو میں نے بتائے اور میں نے بار بار بتایا. فرمایا خبردار، وہ جتنی بار بھی پوچھیں پورے اخلاص اور نرمی کے ساتھ جواب دے. لا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہ کہنا. بلا تنہرہما، کسی صورت میں ان کو جھڑک نہیں دینی، اونچا آواز سے نہیں بولنا، آواز اونچا نہیں کرنا. والدین کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھنا ہے، چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے. اور فرمایا لا تنہر بسیاہ و اغلاظ، معنی یہ ہے کہ والدین سے روکھی زبان بھی استعمال نہیں کرنی. جب جی بھی کرنے لگو تمہاری جی میں بھی نرمی ہو، تمہاری جی میں بھی ذلت کا اظہار ہو، نرمی کا اظہار ہو. جس طرح ایک سخت ترین مزاج والا آقا ہے اور غلام سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور غلطی کی معذرت کے لیے وہ لہجہ اختیار کرتا ہے اپنے سخت آقا کے سامنے، تم نے ہر وقت والدین کے سامنے اس دھیمے لہجے سے بات کرنی ہے، عاجزی والے لہجے سے بات کرنی ہے، نرمی والے لہجے سے بات کرنی ہے. بلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور کہو ان کے سامنے بات ادب والی، لہجے میں بھی ادب و کریمن، کریمن لہجے میں بھی نرمی ہو، لفظوں میں بھی نرمی ہو، انداز میں بھی نرمی ہو، ہر طرح پیار محبت کے ساتھ ان کو جواب دو. چاہے والد 10 مرتبہ تم سے سوال کرے، 20 مرتبہ سوال کرے، والد ناراض ہیں، غصے میں ہیں، تم آگے غصہ نہیں کر سکتے، تم اپنی نرمی اختیار کر کے پیار محبت سے بھرے ہوئے جملے ان کے ساتھ جواب دینا ہے. قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل. تیسرا حکم ہے من الرحمت، فرمایا والدین کے لیے اپنے پروں کو جھکا لے. جس طرح مرغی اپنے پر، پرندہ اپنے پر جھکا لیتا ہے اپنے بچوں کو پروں کے نیچے، پیار اور محبت دیتا ہے، اور ان کو کوئی دھوپ نہیں لگنے دیتا، سردی نہیں لگنے دیتا پرندہ. تو بھی اپنے پروں اور بازوؤں کو پھیلا لے اور اس پرندے کی طرح اپنے والدین کو اپنی آغوش میں لے لے، محبت میں لے لے، پیار میں لے لے، ان کے ساتھ من الرحمت اسی طرح پیار کر اور اسی طرح ان کو کندھا عاجزی کے لیے جھکا. او مبیدو سن رہے ہو کہ نہیں؟ جی. عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ یہ بھی قرآن کا حکم ہے. تو ابتدا یہاں سے ہے والدین سے. ادھر ہی تیری نمازوں کا بھی امتحان ہو جائے گا، تیرے عمروں کا، تیری حج کا، تیرے سارے دینداری کا پورا پیمانہ ناپا جائے گا کہ والدین کے ساتھ تو کیسے اس نے سلوک کرتا ہے اور ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے. فرمایا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ایک تو ان کے ساتھ ہر قسم کی نیکی کرنی ہے،
ہر قسم کی بھلائی کرنی ہے، اور اولاد پر فرض ہے کہ والدین کا خرچہ اولاد دے گی۔ بالغ اولاد، والدین کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ اولاد پر۔ آج تو کام الٹا نہیں ہو گیا، آج اولاد مانگتی ہے والدین سے تم ہمیں دو، حالانکہ والدین کو کس نے کھلانا ہے؟ اولاد نے، اولاد نے کھلانا ہے والدین کو۔ بیمار ہو گئے، علاج معالجہ کس نے کرنا ہے؟ اولاد نے کرنا ہے، والدین کا۔ چارپائی پہ پڑ گئے، میں کہتا ہوں بڑے ہی خوش قسمت آدمی ہے خدا کی قسم جس کو والد یا والدہ بڑھاپے میں خدمت کا موقع مل گئی، بڑے ہی خوش قسمت آدمی ہے۔ اور اس نے پھر دل سے خدمت کی، اخلاص کے ساتھ خدمت کی، قرآن مقدس کی ان آیات کو پڑھ پڑھ کے ان پہ عمل کرنے کی نیت سے والدین کی خدمت، والدہ کی خدمت، والد کی خدمت کی۔ اس سے بڑا سعادت مند آدمی کوئی نہیں، سب سے سعادت مند انسان یہ ہے۔ فرمایا ان کے لیے پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ لفظ قرآن کے عجیب ہے، وقت نہیں ہے، لفظ میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، درمیان میں تشریح آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کیسے کر، اے میرے پروردگار میری اماں اور میرے باپ پہ رحم کر دے، ان پہ رحمت کر دے۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن یاد دہانی کرا رہا ہے۔ فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرنا، تو چھوٹا تھا، والدین نے تیرے ساتھ کیا، کیسے اس نے سلوک کیا، چھوٹا بچہ تھا، اور چھوٹا بچہ اس میں والد اور والدہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اپنے بچے پر، اور ماں کی مشقتیں دیکھیں، والد کی مشقتیں دیکھیں، بچے کو بیمار دیکھتے ہیں، دونوں بے چین ہو جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں۔ بچے میں بچہ روتا ہے تو صرف بچہ نہیں روتا، والدین کا دل بھی روتا ہے، محبت اور پیار کے ساتھ اس کو چھاتی سے لگاتی ہیں۔ ساری ساری رات ماں جاگتی ہے، سردیوں کا موسم ہے، اور بچے نے بستر پہ پیشاب کیا، ماں کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا، لیکن ماں بچے کو پھر بھی خشک جگہ دیتی ہے، اور خود وہ پیشاب پاخانہ بھی برداشت کرتی ہے، اور سردیاں بھی برداشت کرتی ہے۔ رات کو ہر گھنٹے کے بعد اون اون کی آوازیں آتی ہیں، اور ماں جی کر کے بلاتی ہے۔ کبھی ماں غصے میں نہیں ہوئی، کبھی باپ غصے میں نہیں ہوا، تو نے میری نیند خراب کر دی، تو نے فلاں نہیں، نیند میں اٹھیں گے تب بھی اسے پیار کریں گے اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے۔ فرمایا کما ربیانی صغیرا، تو بھی اپنے بچپن کو یاد کر لینا۔ ایک ایک بات تو 10 بار پوچھتا تھا، ابو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ معصومانہ سوال کرتا تھا، تو والد تجھے غصے سے جواب نہیں دیتے تھے، ہنس ہنس کے پیار سے اور محبت سے تجھے والدین جواب دیتے تھے۔ آج ان کی حالت یہی بن گئی، اور بار بار تجھے بولنا پڑتا ہے تو غصے کر رہا ہے اور تو پریشان ہو رہا ہے۔ کما ربیانی صغیرا، اپنے بچپن کو بھی یاد کر، اور پھر یوں دعا کر کہ اللہ مجھ پہ، میرے والدین پہ اس طرح رحمت کر دے، انہوں نے جیسے مجھے بچپن میں پالا ہے، میرے دل کو بھی خالص کر دے، اور میرے اعضاء کو بھی ان کی خدمت کے لیے خالص کر دے، اور میں اسی درد، اسی محبت کے ساتھ والدین کی خدمت کر سکوں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، نفوسکم بہت سخت حکم ہے۔ فرمایا یہ جو خدمت کر رہے ہو، اللہ کی نظریں تمہارے دل پہ ہیں،
तुम्हारे दिल में क्या है? कई खिदमत करते हैं, चलो कुछ जायदाद लिखवा लूं, कोई खिदमत करते हैं वालिदैन को खुश करने के लिए कि विरासत से कोई नाजायज हिस्सा करवा लूं, माली मफाद हासिल कर लूं या कोई और मफाद हासिल कर लूं। फरमाया खबरदार, खिदमत कैसे करनी है? मेरा हुक्म समझ के, बिमा फी नुफूसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है मैं उसको जानता हूं। खिदमत खालिस करनी है अबूवत के हक की वजह से, वालिदैन के हुकूक की वजह से। लालच वाली खिदमत नहीं करनी, हिर्स वाली खिदमत नहीं करनी। और याद रखो, दुनिया के जितने रिश्ते हैं सबसे खालिस रिश्ता वालिदैन वाला है। बीवी वाला रिश्ता है लेकिन वो उस तरह खालिस नहीं। तुम भूल जाते हो। नई सरकार आई तो मां भूल गई, वालिदैन भूल गए, और बीवियों की बात मान के वालिदैन को घर से निकलती, वालिदैन को जूते मारती। लेकिन कभी देख लो वालिदैन का जज्बा और बीवी का जज्बा, अक्सर यही होगा कि बीवी का जज्बा होगा नोटों पर, लालच पे मबनी है। बीवी की मोहब्बत में सिर्फ एक लफ्ज बोल रहा हूं, इसको खुद समझ लो, समझदार आदमी हो, सिर्फ नोट शोट नहीं, बीवी की मोहब्बत तमा और लालच पे मबनी है। चाहे कोई तमा भी हो, कोई लालच भी हो।